میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں پر وہ چلتا ہے. اگلی بات جو اہل سنت میں مشہور ہے کہ چلو یار دعا کرانے کے لیے تو اللہ کا نیک بندہ تھا. یہ کیوں نہیں دعا مانگ لی؟ تو خدا سے مانگنا تو خدا سے ہی مانگو. اس جگہ حدیث قدسی کے الفاظ ہے وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھے اس سے سوال کرے تو ہر حالت میں دیتا ہوں. یہ جا کے اس کو کہتا ہے سوال کرو کہ تیری زبان کے بارے میں رب نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو اگر سوال کرے گا تو ٹالوں گا نہیں. یہ وجہ ہے لوگ اللہ کے دیکھ بندے دیکھ کے انہیں جا کے دعا کرتے. ہر آدمی کے متعلق یہ سوچنا کہ ہر آدمی خود ہی مانگ لے، اس میں کوئی شک نہیں مانگ سکتا ہے. مگر دیکھنا اللہ نے کیسے کیا. دور ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کتاب الاستسقاء، بارش کے لیے دعا مانگنے کا چیپٹر ہے. صحابہ کرام اور تابعین رل مل کے آئے ان کے پاس کہ دعا کریں کہ بارش ہو. اب فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ان کو نہیں کہا کہ تم دعا کرو بارش ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا. میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس سے پتا چلا کہ کسی اچھے کام کے لیے یا کوئی مشکل کام پیش آ جائے اس کے حل کرنے کے لیے اللہ کا کوئی نیک بندہ تلاش کر کے اس کے پاس جانا، یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ تھا. ایک بھی آدمی نے انکار نہیں کیا. تم مسجد نبی سامنے جا کے سیدھے دعا مانگو، ان سے کیا مانگ ہو؟ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان کا سرکار کے گھر کا کوئی بندہ نہ ہو، سرکار کے خاندان اور خون خمیر کا کوئی بندہ نہ ہو. وہ سب تلاش کیا گیا. حضرت حیدر کراری حسنین کریمین میں سے کوئی نہ مل سکا. حضرت عباس کو لایا گیا، ان کے چچا. اب اس پر اتفاق ہے اہل علم کا کہ حضرت فاروق اعظم کا درجہ حضرت عباس سے کہیں بلند ہے، مگر انہوں نے اہل بیت رسول ہونے کے ناطے سے ان کو اپنے سے افضل سمجھا. افضل بندوں کو بھی یہ چاہیے کہ نبی پاک کے خاندان اور خون خمیر کا آدمی دیکھ کے اس ناطے سے عزت کریں، ہم کو افضل سمجھے. اب دعا مانگی کی بارش ہوئی. اللہ حضرت کے آس جس وقت غزوہ کے لیے تیاری ہوئی تھی تو نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہوئی تھی شام کی جنگ کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت لشکر بھیجنے کے لیے دعا مانگی تھی. جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ادھر لشکر روانہ کرنا چاہا تو انہوں نے کہا سرکار کے گھر کا کوئی بندہ لاؤ، دعا کریں تو پھر روانہ کریں. پھر حضرت عباس کو بلایا گیا. حضرت عباس اگر 1000 عباس ملے تو علی نہیں بنتے، ان کے وہ ستیلے بھائی ہیں، یہ سگے بھائی کی اولاد ہے. وہ لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون ہے، جدوں کا جدی، تیرا دادا میرا دادا ہے. انا من علی و علی منی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کل الناس من شجرات شتى الا انا وعلی من شجرۃ واحدہ. ہر ایک کی جڑ الگ الگ ہے، میری اور علی کی جڑ ایک ہے، ایک ہی مستقبل ہے. عباس کو بلا کے صدیق اکبر کہتے دعا مانگو کہ لشکر روانہ کریں. تو اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کے ان سے دعا کرانا اور ان سے خیریت کی امید کرنا، یہ سنت ہے صحابہ کی، تمام آل حق کی. تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، پہلی بات تو صحبت ہے، اللہ کی مجلس میں جانا، اس سے یہ فنائے قلب ملتا ہے. اور دوسرا نفلی عبادات کے ذریعے سے ملتا ہے. اور نفلی عبادات کا جو صلہ ملا تو میاں صاحب نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا، قطرہ بج پیا دریا میں پھر وہ کون کہاں جس نے اپنا آپ بجاوے آپ کو. یہ 2 فيها النبي المهتشم